کہ میں تو اس باپ کی بیٹی ہوں جو کہ صاحب فضل تھا، جو کہ بڑا کریم تھا۔ کہا تو کس کی بیٹی ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ تو آپ نے اپنی چادر اتاری اور فرمایا کہ یہ اس کو دو۔ بھائی کیا ہوا، آپ مجھے اپنا کپڑا کیوں دے رہے ہیں، چادر کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے اپنا سر ڈھانپ لو کہ تو ایک معزز آدمی کی بیٹی ہے، لہٰذا میں تجھے بھی اعزاز دوں گا، اور تیرے اعزاز کے اندر میں 600 کی 600 خواتین کو آزاد کرتا ہوں۔ اور ان کو آزاد کر دیا۔ ان کے بھائی جو ان کو چھڑانے آئے تھے، اپنی بہن کا ہدیہ، اپنی بہن کا کچھ معاملہ تھا، تو بہن کو فدیہ تھا، وہ فدیہ دے کر اپنی بہن کو چھڑانے آئے تھے۔ تو کسی نے بتایا کہ یہ شخص پیغمبر ہے۔ تو حضرت عدی بن حاتم، یہ حاتم کے بیٹے تھے، حضرت عدی بن حاتم یہ آئے اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں بیٹھے ہیں اور جو آپ کی شاہانہ شان تھی، تو یہ سخاوت کو دیکھ کر کہنے لگے اللہ کی قسم یہ سخاوت صرف نبی کر سکتا ہے۔ میرا باپ حاتم طائی جو کہ عرب میں مشہور تھا سخاوت کے اندر، وہ بھی ایسی سخاوت نہیں کر سکتا، یہ اس کا دل ایسا سخی ہے۔ لیکن بتانا مقصد ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت ایسے مشہور تھی، اور بھی ایسے سخاوتیں عرب میں بڑی سخاوتیں مشہور۔ حاتم طائی کے بارے میں ہماری نفحت العرب کی ایک کتاب ہے۔ جب اسلام پھیل گیا بنو امیہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور وہ اس علاقے سے گزرا جہاں حاتم طائی دفن تھا، تو وہ حاتم طائی کی قبر پر آیا اور قبر کو لات ماری، اور قبر کو لات مار کے کہنے لگا کہ ہم تیرے علاقے میں آئے ہیں اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، تو بڑا سخی مشہور تھا۔ جیسے آدمی سٹھیا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ویسے ہی سٹھیا گیا، پریشان ہو گیا، اور وہ علاقے سے ہٹ کے یہاں پر آیا۔ بھئی علاقے میں جاؤ، وہاں شاید کچھ لوگ مہمان نوازی کر دیں، مدینے کے لوگ ہیں مہمان نوازی کریں گے، ہم وہاں پہ چلے جاتے، تم یہاں پر آ گئے ہو۔ کہا نہیں، میں نے تو اسی سے دعوت لینی ہے۔ چنانچہ وہ وہیں پر بیٹھ گیا اور پھر اپنے کوڑے سے حاتم طائی کی قبر کے یہ پاؤں کا حصہ ہے اس کو کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ لوگوں نے ہٹایا کہ بس کرو بس کرو۔ یہ اپنے حجرے میں گیا، خیمے میں جا کے سو گیا۔ جب خیمے میں جا کے سویا تو خواب میں دیکھا کہ حاتم طائی اس کی خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے دعوت مانگتا ہے، ارے میں تو مر چکا ہوں، اب مجھ سے کیا دعوت مانگتا ہے، لے میں تیری دعوت کرتا ہوں۔ اور تلوار نکال کے اسی کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، اور یہ گھبرا کے اٹھا۔ تو اب کونچے کٹنے کے بعد اونٹنی بیکار ہوتی ہے، یہ پاؤں کا پیچھے والا حصہ اگر یہ کٹ جائے تو انسان کبھی بھی چل نہیں سکتا، ہو سکتا ہے آج کوئی ایسی سرجری آ چکی ہو۔ تو اس نے اس کی کونچیں کاٹ دی اور اونٹنی وہیں پر نیچے گری، کونچیں کاٹ دی اور کوہان اوپر سے کاٹ دی کہ نہ بیٹھنے کے قابل رہے اور نہ چلنے کے قابل رہے۔ تو جناب وہ مجبوراً ذبح کرنی پڑی۔ کہا دیکھو میں نے قبر کی توہین کی تھی، مجھے ایسی سزا ملی، میں تو ایسا گندا آدمی ہوں۔ چنانچہ اس کی اونٹنی کو ذبح کیا گیا اور اسی وقت سب کو کھانا کھلایا گیا۔ لوگ 3 4 دن سے بھوکے تھے تو کھانا کھایا۔ جب صبح ہوئی ہے تو پریشان کہ اب میری سواری کون سی ہوگی، میں تو سفر پہ جاؤں گا۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، یہ صحابی رسول ہیں، تو یہ آئے اور کہنے لگے رات کو حاتم طائی میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک قافلہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھ سے دعوت مانگی ہے، میں نے اس کو دعوت تو دے دی ہے، لہٰذا اس کی اونٹنی جو ہے یہ والی اونٹنی دے دینا اس کو تاکہ اس کے سفر کا سامان ہو جائے۔ تو یہ ایسے بھی عجیب قسم کی حیرت انگیز قسم کی چیزیں ہیں کہ لوگوں کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہی نہیں تھی۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی سخی ملا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے ایک سخی آدمی ملا ہے۔ کہا بھئی کون سخی آدمی تھا؟ کہا میں ایک دفعہ سفر میں تھا تو ریگستان سے گزر رہا تھا تو وہاں پر ایک گھر تھا، تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ تم آ جاؤ، میں آ گیا اس کے گھر میں۔ تو اس نے اپنا پورا اونٹ ذبح کیا۔ میں پورا اونٹ تو کھا نہیں سکتا تو تھوڑا سا کھایا، ظاہر بات ہے آپ دیکھتے ہیں ایک گائے کا ایک حصہ ملتا ہے وہ 2 3 مہینے تمہارے فریج میں ہوتا ہے، تو وہ پورا اونٹ کیسے کھائے گا؟ 2 4 بوٹیاں کھائیں۔ اگلے دن دوسرا اونٹ ذبح کر دیا۔ کبھی کیا کہ میں اپنے مہمان کو باسی گوشت نہیں کھلاتا،
یہ میرا اصول ہے، میں مہمان کو باسی گوشت نہیں کھلاتا۔ کہنے لگا دوسرے دن روکا، بارش ہوگی نکل نہیں سکتا تھا، تیسرے دن 7 دن روکا، اس نے 7 دن میں اپنے 7 اونٹ میرے لیے ذبح کیے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو میں پیسے دے کے چلا جاؤں گا۔ تو جتنے ایک اونٹ کے پیسے بنتے تھے اس حساب سے میں نے 7 اونٹوں کے پیسے نکالے، اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ تو میری طرف اس نے گھورا اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر اس وقت تو میرا مہمان نہ ہو تو میں تیری گردن کاٹ دیتا۔ تو نے میری مہمان نوازی کو یہ سمجھا کہ میں پیسے لے کے تیرے سے مہمان نوازی کروں گا؟ میرے یہ اصول ہیں۔ تو ایسی انسان جب زندگی میں ایک اصول بنا لیتا ہے اس کے سامنے پیسہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہماری زندگی میں اصول ہی یہ ہے کہ پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، مال و دولت زیادہ ہونی چاہیے، چنانچہ اسی کے زد میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ انسان کو نہ نماز کا ہوش رہتا ہے، نہ روزوں کا، نہ اللہ کے تعلق کا، نہ کسی کیفیت کا۔ کسی کا ذوق عزت حاصل کرنے کا ہے، کسی کا ذوق پیسہ حاصل کرنے کا ہے، کسی کا ذوق کچھ حاصل کرنے کا ہے، کسی کا ذوق شہرت حاصل کرنے کا ہے۔ لیکن یہ جو پیسہ حاصل کرنے کا ذوق ہے، عزت حاصل کرنے کا ذوق ایک وقت میں ختم ہو جاتا ہے، شہرت حاصل کرنے کا ذوق ایک وقت میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن مال حاصل کرنے کا ذوق یہ بڑھاپے تک رہتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ چھوٹا بچہ وہ بھی پیسے مانگتا ہے کہ مجھے چیز چاہیے، اور بوڑھا آدمی وہ بھی جائیداد اکٹھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے 50 سال اور زندہ نہیں رہنا، اس کو پتہ ہے، جانتا ہے میں 100 سال اور زندہ نہیں رہوں گا، لیکن مال اتنا جمع کرتا ہے کہ 200 سال تک چل سکے۔ تو یہ ایک مرض ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو کریت کے نکالا ہے کہ اللہ اس پیسے کی محبت کو دل سے کھینچ کے نکال دیتے ہیں، اور پیسے کی محبت اس وقت نکلتی ہے جب انسان پیسے کو خرچ کرتا ہے۔ جب انسان پیسے کو خرچ کرتا ہے، نمبر 2 کسی صاحب دل کی صحبت میں رہتا ہے، تب یہ پیسے کی محبت دل سے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔